ناظرین آداب، شعبۂ خبر کی خصوصی پیشکش حالات حاضرہ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان فیاض احمد فیاض۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ پورے ملک کے ساتھ ساتھ یہاں جموں کشمیر میں بھی کووڈ کیسز میں لگاتار اضافہ ہو رہا ہے۔ کل اگر دیکھیں گے تو ملک میں 1,03,476 کیسز سامنے آئے جو نئے تھے، اور یہاں جموں کشمیر میں 573 نئے کیسز سامنے آئے، جن میں جموں ڈویژن سے 122 اور کشمیر ڈویژن سے 451 کیسز سامنے آئے۔ یہاں اگر ہم سری نگر کی طرف دیکھیں گے تو کشمیر ڈویژن میں سب سے زیادہ تعداد اگر ان کیسز کی ہے تو وہ کل سری نگر کی ہے جو 208 رہی، اور جموں ڈویژن سے 92 یعنی 92 کیسز سامنے آئے۔ اس وقت ہمارے پاس 4,000 کے قریب کیسز ایکٹیو ہیں، لگاتار اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ سرکار کی طرف سے اس میں بارہا کوششیں ہیں کہ اس کو کنٹرول کیا جائے، اس حوالے سے جو SOPs ہے ان پہ عمل درآمد کیا جائے۔ کچھ وقت پہلے ہمارے ہاسپٹل جو تھے وہاں پہ ان کی تعداد زیادہ نہیں تھی، لیکن اگر ہم آج دیکھیں گے تو اس وقت CD ہاسپٹل میں 46، سکمز میں 46، SMH میں 11، میڈیکل کالج جموں میں 33، گاندھی نگر کالج میں 24 کیسز ایکٹیو ہیں جن کا علاج چل رہا ہے۔ ساتھ ہی اگر آج کا ہم دیکھیں گے، یہاں کشمیر ڈویژن میں محکمہ ہیلتھ کے جو ڈائریکٹر ہیں انہوں نے ایک آرڈر نکالا باضابطہ، جس میں انہوں نے ڈاکٹرز اور اس سے منسلک سٹاف کی جو لیوز وغیرہ ہے میڈیکل کے بغیر ان کو انہوں نے منسوخ کر دیا۔ ساتھ ہی سرکار نے ایک اور سٹیپ لے لیا کہ جو 9ویں تک کے سکولز ہیں وہاں پہ 2 ہفتوں کے لیے درس و تدریس جو ہے اس کو معطل رکھا گیا۔ 10ویں سے 12ویں جماعت تک کے اسکولوں میں 1 ہفتے تک درس و تدریس کا عمل معطل رکھا گیا۔ یہ سب سن کے ہم پھر اسی نتیجے پہ پہنچے کہ ایک دفعہ پھر ہمیں کووڈ-19 سے بچنا ہے۔ کیسے بچ سکتے ہیں؟ آج یہ خصوصی گفتگو ہم آج آپ تک پہنچانا چاہیں گے، اور ہمارے ساتھ اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں یہ ہیں ڈاکٹر طلعت جبین صاحبہ جو نوڈل آفیسر کووڈ کنٹرول مینجمنٹ کشمیر ہے۔ آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے شو میں۔ شکریہ۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر شہزادہ سلیم صاحب جو سربراہ شعبہ کمیونٹی میڈیسن GMC سری نگر ہیں۔ آپ کا جناب خیر مقدم ہے ہمارے شو میں۔ ڈاکٹر شہزادہ سلیم صاحب، چونکہ آپ نے آغاز میں اور آل سیناریو ملک کا دیکھا، ایون یہاں پہ جموں کشمیر کے حوالے سے ہم نے اعداد و شمار دے دیے، یہاں سری نگر کے حوالے سے اعداد و شمار آپ نے سنے کہ اس میں 208 کیسز کل ہمارے پاس سامنے ہیں، لگاتار اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو یہ جو اس وقت ویو ہے یہ سیکنڈ ویو چل رہی ہے۔ تو یہ سیکنڈ ویو، کیونکہ اگر ہم لاسٹ ایئر دیکھیں گے تو مارچ کے مہینے کے بعد کیسز میں اضافہ ہوا تھا، تو ابھی وہی ٹرینڈ چل رہی ہے۔ کس طرح سے اس چیز کو آپ سم اپ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیے، لاسٹ ایئر جب کووڈ کیسز آنا شروع ہو گئے تھے فیبروری میں، اس کے بعد گورنمنٹ نے دیکھا کہ ہمیں کچھ اقدامات اٹھانے چاہیے، تو شروعات میں گورنمنٹ نے ایک سخت اقدامات اٹھائے جس میں لاک ڈاؤن شروعات میں انہوں نے کیا، اور یہ نہ صرف ریاستوں میں ہوا بلکہ پورے ملک میں بیشتر نیشنل لیول پہ لاک ڈاؤن ہوا، تو ہماری J&K میں بھی لاک ڈاؤن ہوا۔ تو جبکہ ہم اگر تب کیسز پہ نظر ڈالیں تو ایک اسٹڈی رائز ہو رہا تھا، کیونکہ لوگوں کا گھر سے باہر آنا آلموسٹ نہیں ہو رہا تھا، کوئی چھٹیاں، سب دفاتر بند تھے، اسکول بند تھے، لوگ گھروں میں محصور تھے، تو جس کی وجہ سے اگر کہیں پہ کوئی کیس آ رہا تھا تو وہ ایک آئسولیٹ کر کے، جہاں کہیں بھی پازیٹیو کیسز آتے تھے، خواہ وہ سمٹم ان کو ہو یا نہ سمٹم ہو، اسمٹمیٹک ہو، تو ان کو ہاسپٹلائز کر کے رکھا جاتا تھا۔ اس کے بعد جب کیسز کا بڑھنا ہو گیا اور پھر یہ دیکھا گیا کہ ہمیں جو اسمٹمیٹک کیسز ہیں ان کو کوئی زیادہ ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، تو ان کو گھروں میں رکھا گیا۔ صحیح بات۔ تو آہستہ آہستہ یہ دیکھا کہ اگلے 6 مہینوں میں اگر ہم نظر ڈالیں دسمبر، جنوری اور فروری کے مڈ تک، تو کیسز کا جو رجحان تھا وہ بہت کم ہو گیا تھا، سو ایک پورا ڈپ آ گیا تھا، نہ صرف ہمارے یہاں بلکہ گلوبلی ایک ٹرینڈ چل رہی تھی۔ جبکہ اب آپ دیکھیں پچھلے 1 مہینے سے کیسز کا آنا پھر سے ہو گیا، اور ایک جو لاسٹ ایئر کے جو ٹرینڈ دکھ رہی تھی اس کے اگینسٹ جو لاسٹ ایئر اسٹڈی رائز ہو رہا تھا، اس سال اگر آپ نظر ڈالیں تو ایک اسٹیپ رائز ہو رہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ تب جو اقدامات اٹھائے گئے تھے، لوگوں کا جو اس میں رجحان تھا، جو پارٹیسپیشن تھی بہت زیادہ تھی، وہ گھروں میں ہی محصور رہے، گورنمنٹ کی طرف سے جو SOPs تھے ان پہ عمل درآمد آیا۔ لیکن آج جو صورتحال ہے کہ
کہیں پہ بھی آپ کو کووڈ کا کیس اگر ملے وہ گھر پہ ہی ہیں, جو ان کے گھر والے ہیں وہ بھی اس میں ایکسپوز ہو جاتے ہیں, لیکن وہ گھروں سے باہر نکل آتے ہیں. جہاں کہیں بھی کوئی فنکشنز ہو, دعوتیں ہوں, تعزیت ہو, کوئی گیدرنگ ہو, لوگ اس میں شمولیت کرتے ہیں. اور جبکہ ہم نے دیکھا کہ لگ بھگ 30% سے 35% لوگوں میں کوئی بھی سمٹم نہیں ہوتا ہے. اس کے علاوہ 90% ایسے اشخاص ہیں جن میں معمولی سے سمٹم ہو رہے ہیں اور انہیں نظر انداز کرتے ہیں, اور بہت کم لوگ ہیں جن کو سیویئر کنڈیشن ہو کے ہاسپٹل میں آتے ہیں. سو یہی وجہ ہے کہ جو ٹرینڈ تھی اس کی, جو انیشلی لاسٹ ایئر بہت سلو تھی, لیکن اس سال لوگوں میں جو وائرس کا پھیلنا ہے بہت زیادہ پھیل چکا ہے, اور جس کی وجہ سے جسے اب سیکنڈ ویو کا نام دیا جا رہا ہے, اس میں بہت زیادہ رائز ہو رہا ہے. تو آپ کے پاس ہم پھر لوٹیں گے ڈاکٹر طلعت جبین صاحبہ. جو آپ نے سنا کہ کیسز میں جو روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے, یہاں پہ باضابطہ آپ یہاں دیکھتے ہیں نوڈل آفیسر ہے کووڈ کنٹرول مینجمنٹ کشمیر کے, تو آپ کا جو اس کو کنٹرول کرنے کا جو میکانزم ہے اس وقت, جو نظام ہے, تو کس طرح آپ کا نظام اس وقت چل رہا ہے؟ جی فیاض صاحب, سب سے پہلے میں یہ بات کرنا چاہتی ہوں, جو ہمارے ٹریولرس آتے ہیں ان کا ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہاں پہ ہر ایک پیسنجر کا ہم ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹ کرتے ہیں. جو ہے ہمیں لگتا ہے کہ یہ پازیٹو ہے, امیڈیٹلی ہم اگر پیشنٹ ٹریولر نکل بھی گئے ہوگا ایئرپورٹ سے, اسے ہم ٹریک کرتے ہیں تھرو دا ہوٹل, بیکاز وی ہیو دا آل ڈیٹیلس آف دا ہوٹل جہاں پہ اس کو جانا ہوگا. ان کو کنوے کیا جاتا ہے, اس ٹریولر کو اسی ٹائم روک کر آئسولیٹ کیا جاتے ہیں. اگر ٹریولر ہے تو اس کو ہوٹل میں کوارنٹائن کرنے کی ڈائریکشن سے ٹل دا ٹائم وہ نیگیٹو آ جائے. تو اب اگر وہ کشمیری ہو, لوکل ہو, دوسرا اگر کشمیری ہو تو اس کو گھر میں ہی آئسولیٹ کرنے کی ہم ڈائریکشن دیں آن فون, تاکہ اس کا پراپرلی ہو جائے. جب تک اس کا ریپیٹ RT-PCR نیگیٹو نہیں آئے گا ہم اس کو جانے نہیں. سائملٹینیس اگر انٹرنیشنل ٹریول آئے گا ان کا ہم RT-PCR ہی کرتے ہیں. ان کے لیے ڈائریکشنز ہیں, جب تک ان کا RT-PCR نیگیٹو یا پازیٹو نہیں, ان کو 100% ہم گھر میں ہی بند رکھتے ہیں. یا ایون اگر وہ ہوٹل میں بھی رہنا چاہیں, رپورٹ آنے تک وہ کنفائنڈ رہتے ہیں روم میں ہی. تو مینلی ہمارا ٹریولرس کا اگر ہمارا رک جاتا ہے, اس وجہ سے ہمارا کافی کنٹرول ہو جائے گا, کیونکہ ایک بار باہر نکل گئے, ایسا پرسن باہر کانٹیکٹ میں آئے گا تو اس میں تو سرج ہونے کے چانسز ہے. تو ہم نے بہت کوشش کی ہم ٹریولرس کو روک ان کا اسپریڈ روک جائے, کیونکہ کمیونٹی میں ان وجہ سے کافی اسٹریس. اس میں ہمارے بائی روڈ بھی آتے ہیں ٹریولرس, تو ان پہ ہم لگے ہیں. تو موسٹ پرابلی جیسے ہم نے لاسٹ ایئر اسٹارٹ کیا تھا, زگ پہ ہم نے سیمپلنگ اسٹیشن ہی بنایا تھا, تو وہاں 24/7 ہماری سیمپلنگ ہوگی. جو لیبرس وغیرہ آئے لاسٹ ایئر ہم نے کیا تھا, اس سال بھی آن اٹ, موسٹ پرابلی ود ان ڈیز ہم وہاں پہ اسٹارٹ کریں. تو جب بھی جو بھی بائی روڈ آئے گا ان کا قاضی روڈ میں لوور منڈا میں سیمپلنگ ہو جائے. دیکھیے یہ آپ نے ٹیسٹنگ کے حوالے سے بات, اگر ہم بات کریں گے جیسے ابھی ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کشمیر کی طرف سے آج ایک حکم نامہ بھی جاری کیا گیا, جس میں جو اس سے منسلک جو اسٹاف ہے یا اوور آل جو ڈاکٹرز وغیرہ ہے, تو ان کے حوالے سے جو لیوز وغیرہ ہے ان کو منسوخ کیا گیا, اور اس کے بغیر بھی اور کوئی اسٹیپس وغیرہ لیے گئے. تو آپ کس نظریے سے اس میں دیکھتے ہیں, تو کیا چاہتے ہیں آپ, کس طرح سے؟ بہت ہی اچھا اسٹیپ لیا گیا, بیکاز ہمیں اسٹاف کی کافی کمی ہے آلریڈی, اور جو اننیسری گھر میں چھٹیاں لے کر بیٹھے ہیں, انلیس کی کوئی ایمرجنسی ہو, میڈیکل ایمرجنسی ہو کوئی, اس کو تو ہم نہیں بلا سکتے. بٹ یہ بہت اچھا اسٹیپ ڈائریکٹر صاحب نے لیا ہے کہ جس پہ ہمیں عمل کرنی پڑی. وی آر فورسڈ ٹو انفورس دس. پلس ہم نے ایسا کیا, ہم یہاں پہ کافی کیسز, چونکہ اب آج کل لوگوں میں تھوڑا ڈر پہلے سے کم ہوا ہے. جتنا ڈر پچھلے سال تھا, اتنا ڈر لوگوں کو, جب بھی کسی کو لگتا ہے کہ مجھے سمٹم آ رہے, زکام ہے, کھانسی ہے, اپنی مرضی سے وہ گھر بیٹھتا ہے, تھنکنگ دیٹ کہ یہ کووڈ ہی ہوگا. وہ ہمارے سامنے آ کر ٹیسٹ بھی نہیں کرواتا ہے, دوائی بھی کھاتا ہے, اس کو پتا میں نے یہ دوائی لینی, جب تک کہ وہ کافی سمٹمیٹک نہ ہو جائے. اس وجہ سے گھر میں وہ پرابلم ہو رہی ہے. اب ہم نے کیا کہ, اور یہاں پہ کنٹینمنٹ ریڈ زونز ہم نے کافی لاسٹ ایئر بنائی تھی, جو کہ اس وقت بہت کم ہے. ہم پھر سے کنٹینمنٹ زون سٹارٹ کر, مائکرو کنٹینمنٹ زون, 3 سے 4 بندے اگر کسی علاقے میں پازیٹو آئے, اس کو کنٹینمنٹ زون یہ ڈکلیئر کر کے وہاں پہ 100% سیمپلنگ ہو جائے گی, ان کی سرویلنس ہو جائے گی باضابطہ. ان کنٹینمنٹ زون سے نہ اندر کوئی جائے گا نہ باہر جائے گی. اس وجہ سے بھی ہمارا کافی اس میں کمی ہو جائے گی. لیکن لوگوں کو سامنے آنا ہے, ایک تو SOPs فالو کرنی ہے, ماسک پہنی ہے, سوشل ڈسٹینسنگ کرنی ہے, اننیسری گیدرنگ میں جانا مناسب نہیں ہے. اگر لوگوں میں پھر سے یہ ڈر لگے کہ یہ پھر سے وہی بیماری جو ہم نے روکی تھی پھر سے ابھر آ رہی ہے, لیکن لوگوں کی کوآپریشن میں بہت ضروری ہے. میں سب سے یہی التجا کروں گی, یہ سمجھے کہ بیماری پھر سے آ گئی, یہ ختم ہو گئی تھی آلموسٹ. ہمیں یہ کیسز 2 ڈیجٹس میں آ رہے تھے, 30-35, جبکہ ہم 450 پہنچ گئے. دس از انفارچونیٹ. جی میں کہتی ہوں کشمیر کی بات, 450 سے زیادہ ہمارے آئے, کیونکہ ہمارے مارکیٹس میں ہم نے سٹارٹ کیا, ہمیں ڈائریکشنز ہیں کہ ہم وہاں پہ رینڈم سیمپلنگ کریں گے.
بس سٹینڈز میں، آٹو اسٹینڈ میں، ٹیمپو اسٹینڈ، ٹریولرس جو بھی ہمارے یہ ہوں گے ڈرائیورس، ان کی ٹیسٹنگ ہم کرنا شروع کر رہے ہیں، رادر ہوئی بھی ہے، اور آفیسز میں ہم کرنی چاہ رہے ہیں. اسکولز میں بھی ہم نے کی، آلدو ہمیں اسکولز میں بہت کم پرسنٹ ہے، لیس دین 1% آئی ہے ہمیں پرسنٹیج آف پازیٹیو ان اسکولز. بٹ پریکاشنری یہ بھی بہت اچھا اسٹیپ ہے اسکول کو، بیکاز بچے بن رہے ہیں سپر اسپریڈرس ہمارے کہیں کہیں جہاں پہ 1-2 آئے ہیں. بٹ اوور آل اسکول بھی کچھ دیر بند کرنے کی ضرورت تھی تاکہ یہ زیادہ اسپریڈ نہ ہو جائے، اور باقی SOPs فالو کریں تب ہم اس سے دور رہ سکتے ہیں انشاءاللہ. ڈاکٹر شہزاد صاحب، ایک بات ہمارے سامنے آ گئی، وہ یہ ہے کہ جو اگر ہم لاسٹ ایئر دیکھیں گے تو لاسٹ ایئر اس سے ڈر تھا زیادہ، اس بیماری سے ڈرتے تھے سبھی کووڈ سے. اگر 2 میاں بیوی میں ہیں تو بالکل مطلب وہ جو مطلب ڈسپوزیبل کا استعمال، باقی چیزیں. لیکن اگر ہم آج دیکھیں گے حالات اس کے برعکس ہے، آج لائٹلی لیا جا رہا ہے. تو کیا کرنا چاہیے بحیثیت ماہر؟ لوگوں میں جو رجحان اس کے بارے میں یہ ہوا کہ جب لاسٹ ایئر شروعات میں یہ ہوا تھا، اگر ہم ایک صدی پیچھے جائیں، 1918 میں جائیں، جب فلو کا پینڈیمک ہوا تھا، تو کئی لاکھوں کروڑوں لوگ اس میں متاثر ہو گئے، ان میں کئی لاکھوں لوگ مر بھی گئے تھے، 4-5 کروڑ لوگ اس میں مر گئے تھے. بٹ اب یہ صورتحال کہ اب فیسلٹیز بہت ہیں، اگر کہیں پہ کوئی سیویئر ہو رہا ہے تو ہمارے یہاں ICUs ہیں. سو جو شرح اموات ہونے کا جو ایکسپیکٹ تھے وہ بہت کم ہوا. تو لوگوں میں یہ لگا کہ ہاں کووڈ ہے، ایک ڈیزیز ہے، ہاں کہیں میں سیویرٹی بڑھ جاتی ہے، اور اس کے بعد بہت کم لوگوں میں اس کی وجہ سے موت واقع ہو رہی ہے، اور خاص طور پہ ایسے اشخاص میں ہو رہی ہے جن میں ساتھ میں کوئی اور تکلیف ہے، جن میں کوماربڈی تھی. سو یہ بات لوگوں کے دماغ میں آئی، اور انہیں لگا کہ کووڈ کوئی خاص ایسی بیماری نہیں ہے کہ جس کے وجہ سے ایک واقعی ایک وبائی صورتحال ہو اور لوگ مارا ماری ہو. تو اس لحاظ سے لوگوں نے جو SOPs انیشلی اپنائے تھے آہستہ آہستہ انہوں نے چھوڑ دیا. بٹ اگر ہم ریسنٹلی دیکھیں یہ پھر سے آ گیا. اگر ہم تب بھی دیکھیں گے جب فلو کا جو پینڈیمک ہوا تھا تو سیکنڈ ویو میں تب اور زیادہ وہ تباہ کن رہا، اس میں جو شرح اموات تھی بہت زیادہ سیکنڈ ویو میں تھی. اور اگر ہم آج کووڈ کی بات کریں تو یہاں پر بھی یہ صورتحال ہو رہی ہے کہ اگر ہم ملک کے باقی ریاستوں میں دیکھیں، خاص طور پر مہاراشٹر میں دیکھیں تو بہت زیادہ وہاں کیسز کا آنا شروع ہو گیا، اور باقی ریاستوں میں بھی آ رہا ہے. اور اب اس سے زیادہ جو پریشان کن حالات یہ ہے کہ جو ایک وائرس ہوتا ہے یہ ایک اپنی ایک شکل لگاتار بدلتا رہتا ہے. تو اس کی جو شکل ہوتی ہے اس میں نئے ویریئنٹس آ جاتے ہیں، اور جو اس کی جو پھر ماربیڈیٹی کی جو رجحان ہے وہ زیادہ ہو سکتا ہے. گو کہ اگر لاسٹ ایئر اس وائرس کی وجہ سے شرح اموات کم رہی، اس سال اس کی وجہ سے اگر اس میں کوئی بھی تبدیلی آئے، جیسے کہ گورنمنٹ آف انڈیا نے ریسنٹلی بتایا کہ 771 VOCs ویریئنٹس آف کنسرن انہوں نے کہا کہ ہیں اس وقت، تو ڈبل میوٹیشن بھی ہو چکی ہے. سو اگر اس صورتحال میں ایسے کیسز میوٹنٹ کیسز کی تعداد بڑھ گئی تو چانسز ہیں کہ اس کی جو پھیلاؤ ہے اور زیادہ بڑھ جائے گا، اور لوگوں میں جن میں پہلے امیونٹی آ چکی ہے. میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی کوئی انفیکشن لگ جاتا ہے تو اس کے بعد اینٹی باڈیز کا بننا آ جاتا ہے. لیکن اگر ہم لاسٹ ایئر ہم نے اینٹی باڈیز ٹیسٹ کافی کیے، لگ بھگ 15-20 ہزار ٹیسٹ کیے، تو ہم نے دیکھا کہ اینٹی باڈیز 4-5 مہینے سے زیادہ ٹھہرتے نہیں ہیں. تو جن کو لاسٹ ایئر انفیکشن لگا تو غالباً آج ان کو پھر سے انفیکشن لگنے کا احتمال اور بڑھ سکتا ہے. اور کئی کیسز آگے بھی آ رہے ہیں کہ جن کو لاسٹ ایئر پازیٹیو آئے تھے آج بھی اس سال وہ پازیٹیو آ رہے ہیں. سو ایسے اشخاص میں یہ بھی خطرہ ہے کہ جو پہلے انفیکٹ ہو چکے ہیں ان میں اور انفیکشن ہو سکتا ہے. سو ایسے لوگ بھی جو پہلے تھے شاید ان میں یہ بات دماغ میں آ چکی کہ وہ ان کو کووڈ ہوا ہے تو اس سال نہیں ہوگا. یہ آپ سمجھ لیجیے کہ جس طرح زکام ہر سال ہوتا ہے، ہر سیزن میں ہوتا ہے، اسی طرح کووڈ کے صورتحال میں بھی کیسز کا بڑھنا اور زیادہ ہو سکتا ہے. ڈاکٹر شہزاد صاحب، چونکہ اگر ہم لاسٹ ایئر دیکھیں گے، پچھلے سال جو اس میں بڑھوتری کا رجحان تھا، جو اس میں ریشو تھا، اگر ہم دیکھیں گے کل یہاں ملک میں 1 لاکھ سے زائد کیس ہمارے سامنے آ گئی. لیکن اگر ہم لاسٹ ایئر دیکھیں گے اتنا ابرپٹ اس میں مطلب چڑھاؤ نہیں ہو رہا، آج رائز زیادہ ہے. اب اگر یہ رجحان کنٹینیوسلی تو آگے کی سچویشن کیا ہو سکتی ہے؟ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ سیکنڈ ویو کا جو آؤٹ کم ہوتا ہے بہت جلدی ہوتا ہے، اور بہت اس کے اثرات بہت زیادہ نمایاں ہو جاتے ہیں. سو اس میں کیونکہ اگر آپ پھر سے ہم وہی بات کریں کہ جو پبلک سپورٹ تھا، پبلک کوآپریشن تھا، وہ بہت زیادہ تھا. اس سال آپ دیکھیں کہ کووڈ بھی ہو رہا ہے اور ہم گھروں میں شادیاں بھی ہو رہی ہیں، جو تعزیت کے مجالس ہیں وہاں پہ بھی لوگ آتے جاتے ہیں.
ہاں ماسک لگاتے ہیں لیکن چائے تو نوش کرتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں تو بہت نزدیک بیٹھتے ہیں. سو اس کی وجہ سے جو ٹرانسمیشن ہے وہ بہت زیادہ پھیل رہا ہے. گو کہ اس میں اسمٹومیٹک کیسز بھی آ جاتے ہیں جو ان محفلوں میں بیٹھتے ہیں اور ان کی وجہ سے ڈیزیز پھیل جاتی ہے. گو کہ اگر کسی میں انفیکشن بھی ہو وہ اگر خود کو علیحدہ بھی کرے, لیکن بیشتر لوگ جن میں کووڈ کے انفیکشنز دیکھے جاتے ہیں وہ اسمٹومیٹک ہوتے ہیں. سو اسی صورتحال میں یہ ہے کہ آج کل کووڈ کا جو ہے پھیلاؤ کافی بڑھ رہا ہے, اور جب تک ہم لوگوں میں عوام میں یہ بات پھر سے واضح نہیں کر پائیں اور ان میں یہ بہیورل چینج نہ آ جائیں کہ جس طرح انہوں نے لاسٹ ایئر کوآپریٹ کر کے خود کو علیحدگی میں رکھا, آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی ایسے کیسز کو جو پازیٹیو آ رہے تھے, لوگوں میں ملنا جلنا چھوڑ دیا, سوشل گیدرنگس کو چھوڑ دیا, اگر وہ صورتحال پھر سے ہم اپنائیں تو کوشش یہ رہے گی کہ کیسز کا آنا اور تھوڑا کم ہو سکتا ہے. اگر لیکن جس لحاظ سے ہم لوگ آپس میں مل رہے ہیں آج کل, کوئی پرواہ نہیں کر رہے ہیں, گاڑیوں میں آپ دیکھ لیے ٹریفک میں کنجیشن بہت زیادہ بڑھ رہی ہے, اوور لوڈنگ بڑھ رہی ہے, سوشل گیدرنگس ہو رہی ہیں, سو اس سے کیسز کا بڑھنا بہت حد تک اور ہو سکتا ہے. سو ایک حیران کن اور پریشان کن صورتحال بن سکتی ہے. ڈاکٹر طلعت جبیر صاحبہ, یہ بتائیے جو آپ نے ماس ریبٹ ٹیسٹنگ کے حوالے سے جو آپ نے بتا دیا, جو اس سے پہلے آپ کے پاس میکینزم تھا جو زونل سطح پہ ٹیسٹنگ ہوا کرتی تھی, ایون یہاں مطلب جگہ جگہ پہ جو بھی آپ نے کنٹرول رومز وغیرہ بھی قائم کیے ہیں, تو اس میں زیادہ گیر اپ کیسے کر سکتے ہیں آپ, کیا آپ کے پاس پروگرام ہے؟ دیکھیے فیاض صاحب, ابھی تک ہمارے مائکرو جو کنٹینمنٹ, جیسا کہ میں نے پہلے بھی بولا کہ ابھی تک ہماری کنٹینمنٹ زونز بالکل نہیں بنے. جو بھی پازیٹیو کیسز سے کنٹینمنٹ زون سے باہر ہی گھوم رہے تھے. اب چونکہ ہم نے انکریز کیا ہم نے ٹیسٹنگ, اس سے ہمارے کیسز سامنے آ جائیں گے. کیسز سامنے آ جائے تو ایریا بن جائے گا کنٹینمنٹ, تو اس سے ہمارے کیسز تو کنٹرول میں رہیں گے نا, تاکہ وہ اندر باہر نہ جا پائیں. تو کنٹینمنٹ رکھ کے اس سے ہمارا کنٹرول تو ہو ہی جائے گا, کیونکہ زون جب کنٹرول میں اس میں اندر جانا اندر باہر جانا ہی بند ہو جائے گا. تو اس وجہ سے ہمارا کافی امید ہے کہ کیونکہ لاسٹ ٹائم پہ ہم نے اسی کنٹینمنٹ زون سے ہی کنٹرول کیا ایریاز کو. ٹیسٹنگ ہو گئی زونز کے حوالے سے ڈاکٹر طلعت جبیر صاحب بالکل صحیح بات آپ نے بتا دی. چونکہ ایز این ایکسپرٹ ہم ڈاکٹر شہزاد سلیم سے جاننا چاہیں گے, یہ جو کنٹینمنٹ زونز کے حوالے سے جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی, تو کس حد تک یہ مددگار ثابت ہو سکتا ہے اگر اس طرح کا پھر سے وہ نظام جو ہے نافذ کیا جائے؟ دیکھیے, کنٹونمنٹ زون لگانے کے اپنے کچھ پروز اینڈ کونس ہیں. اس میں یہ ہے کہ ہم جو ڈیزیز ٹرانسمیشن ہے اس کو اس لوکلائزڈ ایریا سے باہر نہیں آنے دیتے. ایک ریسٹرکشنز لگتی ہے, اس کی پیریمیٹری بنتی ہے, اس کے بعد بفر زون بنتا ہے کہ لوگوں میں وہاں پہ اور اویئرنیس کی ضرورت پڑتی ہے, اور ٹیسٹنگ کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن جو لوگ اس کنٹینمنٹ زون یا جنہیں آج کل مائکرو کنٹینمنٹ زون کریں, جہاں کم کیسز آ رہے ہیں وہاں پہ بھی کنٹینمنٹ زون بنایا جاتا ہے. تو وہاں پہ بھی جہاں کیسز ہیں تو ایک سمجھے 5 کیسز کسی ایریا میں ہیں, لیکن پوری جو پاپولیشن ہے اس میں محصور رہتی ہے. لیکن ان میں یہ بات نہیں آتی ہے کہ اگر یہ اس شخص میں پازیٹیو آ گیا کیس تو ہم میں بھی آ سکتا ہے. سو یہ ایک آبزرویشن ہے کہ لوگ اس کنٹینمنٹ زون میں بھی خود آپس میں ملتے جاتے رہتے ہیں. بالکل صحیح. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ لوکلائز ڈیزیز تو ہے, لیکن جو SOPs ہونے چاہیے وہ لوگوں کی طرف سے وہاں نہیں ہوتے. کہ ڈاکٹر شہزاد صاحب, ہم ناظرین کی بھی توجہ ایک دفعہ پھر اس بات کی طرف مبذول کرانا چاہیں گے, کیونکہ چونکہ جو یہ وائرس ہے, اب جیسے آپ نے پہلے ہی بتا دیا کہ اس میں اب جس انسان میں یہ وائرس جاتا ہے اس میں اب یہ چیز ہے, اس کی امیونٹی کیسی ہے, اس کی قوت مدافعت وغیرہ کیسی ہے, اس کا اندر کا پاور کیسا ہے. تو کوئی ایسا ہے جس پہ یہ جلدی سمٹمز جو ہے وہ نمودار ہو جاتے ہیں, تو کوئی ایسا ہے جس کو کووڈ ہوتا ہے لیکن اس کو اس حساب سے کوئی پرابلم نہیں ہوتی. تو یہ ایک خاص وجہ ہے کہ اس چیز کو لائٹلی, جیسے میڈم نے ابھی کچھ ٹائم پہلے کہا, یمو فرمو کشرس مز ونو یم سات آز کل گرس مز وچان آج اگر ہم دیکھیں گے ونکس اگر وچھو میکزمم گرن مز تف بےہکتی زکام یہ عام وچھن, مگر توجہ کم دی جاتی ہے. ول سہل کیشن پرواہ, معلوم بھی ہوتا ہے جیسے میڈم نے ابھی کہا کہ ان کو بھی شک ہوتا ہے کہ کووڈ ہو سکتا ہے, لیکن پھر بھی جو میکانزم پہلے اختیار کیا جاتا تھا, جو ڈسٹنس مینٹین کی جاتی تھی, جیسے ہم نے کھانے پینے کے حوالے سے باقی چیزیں, تو اس میں اگر کنٹینمنٹ زون جو ہے کیا اس میں وہ چیزیں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں, اور یہ ان لوگوں کو جن کو گھر میں ایسی صورتحال ہے کتنا سیریس لینا چاہیے اور کون سا میکانزم اختیار کرنا چاہیے؟ دیکھیے, اگر ہم دیکھیں تو کووڈ کا جو انفیکشن ہے ایک سیلف لمیٹنگ ڈیزیز کے طور پہ آ رہا ہے کہ ہفتس 10 دون تان انسانس انفیکشن روزان, تم پتہ اگر اس کے ٹیسٹ نیگیٹو آ جاتے ہیں, جب نیگیٹو آ جاتا ہے تو اس کے ذریعے سے دوسروں تک انفیکشن نہیں پھیلاتا. لیکن کووڈ میں
ایز اگینسٹ زکام جو ہوا کرتا تھا, جو ہمارے روٹین فلو ہوتے تھے, اس کے اگینسٹ یہ ہے کہ کووڈ کے جو اثرات ہیں وہ آگے جا کے بہت زیادہ پھیلتے ہیں اس باڈی میں. ان کا لنگ انوالومنٹ ہوتا ہے, لنگ میں فائبروسس شروع ہو جاتا ہے, جو ہارٹ انوالومنٹ ہوتا ہے. جس طرح یہ دیکھا بھی گیا ہے کہ کووڈ کی وجہ سے کئی ہارٹ اٹیکس بھی ہو رہے ہیں, کڈنی پہ اس کے اثرات ہو رہے ہیں, دماغ پہ اس کے اثرات ہو رہے ہیں, سوچنے پہ لوگوں کی یادداشت متاثر ہو رہی ہے کووڈ کی وجہ سے. سو لوگوں میں بات ذہنشین کرنے کی ضرورت ہے کہ کووڈ کے جو اگر معمولی اثرات ان کو انیشلی دکھ رہے ہیں تو لیکن اس کے دورس نتائج بھی برے ثابت ہو سکتے ہیں. جیسے کہ آج کل ایک ٹرم کہا جاتا ہے لانگ کووڈ, کہ کئی مہینوں تک اس کے اثرات دیکھنے کو آ سکتے ہیں, جو بظاہر ایک ریسپریٹری سمٹم نہیں ہو سکتے ہیں بلکہ ایکسٹرا پلمنری سمٹم بھی آ سکتے ہیں, چھاتی کے جو سمٹمز ہیں اس کے علاوہ بھی آ سکتے ہیں, جو پوسٹ کووڈ کمپلیکیشنز کے طور پہ بھی آ سکتے ہیں. اگر آپ اس وقت نظر ڈالیں کہ جو بھی ڈیتھس ہو رہی ہیں اس وقت ہاسپٹلز میں یا ہو چکی ہیں آج تک, ان میں اگر آپ جاتے وقت دیکھتے ہیں کہ ان کے کووڈ ٹیسٹ نیگیٹو ہوتے تھے, لیکن ان کے جو اثرات تھے کووڈ کمپلیکیشن بہت زیادہ ہوتی تھیں. سو ایسی صورتحال میں جہاں کہیں بھی کووڈ کیس ہے ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے ذریعے سے ہمیں جو اس کے اثرات ہیں ہمیں اس کو روکنے کی ضرورت ہے, ہمیں زیادہ اس کی سیویرٹی نہیں بڑھنی چاہیے. سو اس کے لیے ان کو علاج کرنے کی ضرورت ہے, اور خود کو آئسولیٹ اس لیے کرنا ہے کہ ہمارے ذریعے دوسروں تک یہ انفیکشن نہ پھیلے. اس لیے خود کو آئسولیٹ کرنے کی ضرورت ہے. وہ جہاں کہیں بھی کنٹینمنٹ زون ہے, ہمارا مشاہدہ یہ ہوا کہ بہت سارے ایریاز میں ہم گئے اور ہم نے دیکھا کہ باہر سے تو بند ہے لیکن اندر جا کے وہ دکانوں پہ پھر سے بیٹھ رہے ہیں, گھروں میں بیٹھ رہے ہیں, بچے کرکٹ کھیل رہے ہیں. سو ایک اندر ڈفرینٹ سا ماحول رہتا ہے. باہر تو لگ رہا ہے کہ کنٹینمنٹ زون ہے, لیکن اندر وہ سب ایس او پیز جو ایک کنٹینمنٹ زون پہ ہونے چاہیے وہ لوگ اس پہ عمل نہیں کر پا رہے. ڈاکٹر طلعت جبین صاحبہ, چونکہ جیسے بات ہوئی ابھی اسی وائرس کے حوالے سے کہ اخ انسان یس زن یمس مز یہ وائرس خدا نخواست گژھان یم سات امس یہ وائرس گو اندر امس مز تیز اندر ات صلاحیت آسان تو یہ فائٹ کرتا ہے اس وائرس کے ساتھ, تو اثر انداز جو سمپٹمز جو ہے وہ انسان پہ نمودار نہیں ہو جاتے ہیں. گو یہ اتن لائٹلی نوان یہ انسان, مگر یم سات یہ انسان نبر درو امس باسان کہیں چھ پرواہ, یہ کووڈ ہوتا ہے اس کا, لیکن امس باسان کہیں چھ مسئلہ. مگر یم سات یہ تمس اکس پیشنٹس نش گو یمس نہ اندر سو فائٹ کرنے صلاحیت آسے, کتنا نقصان دہ ہے. کتنا ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں جو سرکار کی کوششیں ہیں, جو آپ کا محکمہ ہے, جو سبھی مطلب جو اس میں ابھی جو ہمارے مذہبی اسکالرز بھی ہیں, جو ہمارے سوسائٹی کے ریسپانسبلٹی جو ممبران ہیں, انہوں نے بھی اس بات کی طرف توجہ دی, اس بات کے لیے کہا کہ جو اس سلسلے میں احتیاط ہے اس پہ عمل کرنی چاہیے. اگر ہم بات کریں گے اب سرویلنس کے حوالے سے, تو سرویلنس کے حوالے سے جو آپ کے پاس ٹیمز ہوا کرتی تھی, مطلب بلاک سطح پہ, باقی سطح پہ, اس وقت اس کو کس طرح سے دوبارہ گیرپ کیا جاتا ہے؟ پہلے تو اگر کسی پیشنٹ کا پازیٹیو اپنی لیول پہ بھی آتا ہے اس کو انفارم کرنا چاہیے. جو بھی لوکل ہیلتھ اسٹیشن ہوگا, جو بھی ہمارا, اگر ہمارے پاس لسٹ آ جائے تو اس کے حساب سے ان کی کال جاتی ہے, آئیڈینٹیفائی دا کیس, آئیڈینٹیفائی کیس ہو اس کی سرویلنس باضابطہ ہو جائے گی. ان کو کال جائیں گے ان پرسن پہ, ان کے گھر جا کر ہمیں کانٹیکٹ ٹریسنگ کرنی ہوتی ہے, پراپر کانٹیکٹ ٹریسنگ. اس کے کانٹیکٹ میں ایک تو گھر والے آئیں گے اور جہاں وہ کام کرتے ان کے کانٹیکٹ ٹریسنگ ہوگی, پلس اس کے جو اپنی برادری کے دوست برادری وہ 3 کانٹیکٹ, ہمیں تقریباً 20 سے 25 کانٹیکٹ اس میں آئیں گے. اگر ہماری کانٹیکٹ ٹریسنگ میں لوگ کوآپریٹ کریں ان کی سرویلنس ہو جائے گی. جب تک کہ ان کا سارا ٹیسٹ وغیرہ نہیں ہو جائے ان کو بالکل نہیں موومنٹ کرنی ہے. یہ ہم کریں گے 5 دن کے بعد, ود ان 5 days, جب جن کا پہلا کیس انڈیکس کیس پازیٹیو, اس کے بعد ود ان 5 days, تو ان کو لوگوں کو سامنے آنا ہے. انہوں نے اگر پرائیویٹلی بھی ٹیسٹ کروایا, اگر ہمیں ٹائم پہ نہیں ملا, ان کو خود آ کے گورنمنٹ کو بتائیں, جو بھی ان کا نیئر بائی ہوگا ان کو بتا کے, سو دیٹ ہماری طرف سے ان کے پاس ٹیم جائے گی, ان کی سرویلنس باضابطہ ان کا مینٹین ہوگا. جو بھی اس میں سائنز اینڈ سمٹمز ایگریویشن, جس میں سائنس سپوز اس کو زیادہ کھانسی میں بھی اس کو ہاسپٹلائزیشن ضرورت پڑے, اے سمٹومیٹک تو بیٹھے گا, بٹ اسٹل ہمیں ان کو واچ کرنا پڑتا ہے کہ سمٹمز ایگریویٹ تو نہیں ہو جائیں. لیکن ان میں لوگوں میں کافی ان میں کوآپریشن ہمیں چاہیے لوگوں کی. اس میں ہمیں ان کو سامنے آنا چاہیے اور ان کا اپنی لیول پہ ہی سوچنا چاہیے. اگر میں پازیٹیو ہوں, ایون اگر میں اے سمٹومیٹک, میری وجہ سے کسی کو ہو سکتا ہے, تو ان کو اپنی کانشیس ہونی چاہیے کہ اگر بہت نیبر نیران میانہ وجہ وات بیس نقصان, امس پتہ بہت پازیٹیو, مے پتہ بہت پازیٹیو. اگر بہت امس نش گھس امس چانسز, امس پز نہیں اس کو ہائڈ نہیں کرنا چاہیے.
اگر میں پازیٹیو مجھے نہیں جانا چاہیے باہر میں کس پانس سوچوں کہ نہ اگر بنیر بیس نش اے سمٹومیٹک مگر میرے باہر کسی سے ملنے سے اس کو نہیں پتا میں پازیٹیو ہوں اور اپنی ماسک پہنی اور جو باہر گھوم رہا ہے ان نیسسری اگر کام سے بھی ایٹ لیسٹ ماسک تو پہنے سوشل ڈسٹینس تو پہلے کسی سے ملنے جائے اس کو تو پہننے چاہیے اگر وہ پیشنٹ ہے تو پیشنٹ کو گھر میں ہی بیٹھنا چاہیے. ڈاکٹر شہزاد صاحب ایک اہم معاملہ ہمارے سامنے ہے اور جس کی ضرورت بھی ہے اس کی وضاحت ضروری ہے کیونکہ اگر اب مان لیجیے کوئی ہاسپٹل ہے کوئی تعلیمی ادارہ ہے کوئی ہوٹل ہے یا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ لوگ گروپس کی تعداد میں موجود ہوتے ہیں جیسے کسی ہوٹل کی بات کریں گے ہم تو مان لیتے ہیں وہاں پہ ایک آدمی جو ہے آج وہاں پہ اس پہ سمٹمز تھے وہ گیا مارکیٹ ہاسپٹل گیا اس نے وہاں پہ ٹیسٹ کیا پازیٹیو آ گیا ترنت جو باقی لوگ اس کے کانٹیکٹ میں رہتے ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے کیونکہ کتنے ٹائم بعد وہ اگر ان میں کوئی ایسا ہو کتنے ٹائم بعد ان پہ اثر انداز ہو سکتا ہے. جب بھی کسی شخص میں کووڈ کا وائرس اندر داخل ہو جاتا ہے اس کے بعد اس میں امیڈیٹلی وہ ٹیسٹ پازیٹیو نہیں آتا سو ایک جسے انکیوبیشن پیریڈ کہتے ہیں جس دوران باڈی کے اندر یہ وائرس پھیل جاتا ہے اور اس کے بعد اس کے یا تو سمٹمز آنا شروع ہو جاتے ہیں یا اس کے رپورٹنگ آ جاتے ہیں. سو یوزلی یہ 2 سے 10 دنوں تک آ جاتا ہے اور ایوریج میں دیکھا گیا ہے کہ 5 دنوں کے بعد ہی ایک شخص میں اس کا وائرس داخل ہونے کے بعد رپورٹ پازیٹیو آ جاتا ہے. سو یہ ایک پینک کی صورتحال ایسی ہو جاتی ہے کہ کہیں کا آپ دیکھ لیجیے کوئی شخص کسی محفل میں جیسے ابھی آپ نے کہا کسی ہوٹل میں پازیٹیو آ گیا تو باقی سارے ہوٹل والے جو وہاں پہ ہیں ملازمین ہیں جو یا وہاں پہ رہ رہے ہیں تو آ جاتے ہیں ان کی ٹیسٹنگ ہوتی ہے. اور عموماً طور یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر ان کے ساتھ پچھلے کئی دنوں سے رابطہ نہیں رہا ہوگا تو وہ سارے ٹیسٹ نیگیٹو آتے ہیں. سو اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نیگیٹو آئے. صحیح بات لیکن جبکہ ان کا ابھی انفیکشن لگ چکا ہے. صحیح بات ہے بالکل بس یہی ہمارا مقصد ہے. ان کو انفیکشن لگ ہی گیا ہے اور ان کے ٹیسٹ ابھی نیگیٹو آئیں گے. سو اگلے 5 دنوں کے بعد ان کو ٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہے. دیٹ مینس 5 دن تک ان کو اپنی نقل و حرکت جو ہے محدود رکھنی چاہیے کیونکہ ان میں انفیکشن ابھی اندر داخل ہو رہا ہے. اور یہ دیکھا گیا ہے کہ جب بھی انسان کا ٹیسٹ پازیٹیو آتا ہے کووڈ سے اس سے 2 دن پہلے وہ دوسروں تک یہ انفیکشن پھیلا سکتا ہے. گو کہ اگر میں اس وقت اگر خدا نہ خواستہ مجھے انفیکشن لگ چکا ہے اور میرا ٹیسٹ نیگیٹو آیا ہے تو اس وقت یہ ہو سکتا ہے کہ میرے ذریعے سے لوگوں تک انفیکشن پھیل سکتا ہے. تو اس صورتحال میں یہ بہت عوام تک یہ بات پہنچانی بہت ضروری ہے کہ اگر کسی شخص کانٛہہ پازیٹیو آسہِ کُنہِ گرس منٛز آمُت یا کُنہِ علاقس منٛز آمُت یا کُنہِ دفترس منٛز آمُت تہٕ اِمیڈیٹلی چھِ تتھ علاقس یا دفترس گرس ٹیسٹ کران مگر سُہ اگر نیگیٹو آو تتھ مطلب چھُنہٕ یہِ کہِ تِم سٲری نیگیٹو تمہِ پتہٕ پزِ کم از کم 5 دۄہن انسانس پنُن پان الگ تھاوُن 5 دۄہ پتہٕ بیٚیہِ ٹیسٹ کرُن. اگر سُہ تمہِ وِزِ نیگیٹو آو أسۍ مانو کہِ غالبن تٔمِس چھُنہٕ انفیکشن لٲریمُت کینٛہہ مگر حقیقتن پزِ تٔمِس شخصس کم از کم 5 دۄہن 6 دۄہن پنُن پان الگ کرُن تمہِ پتہٕ ٹیسٹ کرنٕچ تٔمِس ضروٗرت چھِ. اگر پتہٕ نیگیٹو آو تیٚلہِ ہٮ۪کہِ مانو کہِ سُہ چھُ نیگیٹو مگر اگر چانسز چھِ کہ اگر تٔمِس انفیکشن لوٚگمُت آسہِ تمہِ وِزِ ہٮ۪کہِ تٔمِس ٹیسٹ پازیٹیو یِتھ. جی تو ڈاکٹر طلعت جبین صاحبہ آخر پہ آپ کا میسج کیا ہے اور اوور آل جو ارینجمنٹس اس وقت ہمارے ہاسپٹلز میں ہیں کیا ہے مختصراً بتا دیجیے. سب سے پہلے میں لوگوں کو یہ میسج دینا چاہیے وہ ویکسین کرے. آئی تھنک ہمیں ضروری تھا کہ ویکسین کی میسج پہنچا دیں لوگوں میں. اگر ہم سب لوگ سامنے آ کر ویکسین لے لیں 2 ڈوز لے لیں. ہم بھی ہیلتھ ورکر تقریباً ہم میں سے تقریباً سب نے لیا ہے ویکسین. اس کے کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہے اس کا فائدہ ہی ہے. نہ لینے سے بہتر ہے کہ ویکسین لے لو. صحیح بات ہے. سب لوگ ویکسین لے گئے کم سے کم اس میں بھی ہے کہتے ہیں کہ اس میں بھی مطلب دیکھنے میں آئے ویکسین کر کے بھی پیشنٹس بن پازیٹیو آئے لیکن اس میں بھی کچھ وجہ ہے. لیکن میں سب لوگوں کو میسج دینا چاہیے ایک تو ویکسین کرے اور اپنی SOPs فالو کرے ماسک پہنے سوشل ڈسٹینسنگ کرے اور ان نیسسری گھر سے باہر نہ نکلے گیدرنگس میں اٹینڈ نہ کرے. تو اس حوالے سے اگر یہ احتیاط ہم برتے انشاءاللہ ہم اس بیماری سے دور ہی رہ سکتے ہیں. ڈاکٹر طلعت جبین صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے بہت ہی کارآمد جانکاری دی آج کے پروگرام میں. ڈاکٹر شہزادہ سلیم صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ یہاں تشریف لائے اور آپ نے بہت ہی مخصوص جانکاری دی ہمارے ناظرین کو اس حوالے سے. اور ناظرین محترم آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ نے ہمیں آدھے گھنٹے سے دیکھا آپ نے ہمیں سنا لیکن ہمارے اس پروگرام کا مقصد صرف دیکھنا اور سننا نہیں ہے لیکن یہی باتیں جو کہی گئی کہ SOPs پہ عمل درآمد اور باقی احتیاط ان پہ عمل کرنا تاکہ ہم سب COVID-19 سے بچ جائیں. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اللہ حافظ ناصر.